كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب اس کے بعد باب ختم ہو رہا ہے. کتاب الحج میں ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. باب صفت الحج ودخول مکہ. ابھی تو یہاں احرام کے مسائل اور حرم کے متعلق کیا چیزیں جائز ہیں کیا ناجائز ہیں، اور غالباً احرام کتنی قسم کا ہوتا ہے اس کا بیان تھا. اب یہاں سے اس باب میں حج کیسے کیا جائے گا، حج کا پورا طریقہ بیان کیا جا رہا. اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، حدیث جابر. بہت سارے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کیا ہے، حج والی حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تفصیل جس کو کہتے ہیں من اول ہی، مدینے سے نکلنے کے وقت سے لے کر کے مدینہ واپس آنے تک سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس نے نبی علیہ السلام کے حج کا تذکرہ کیا وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. اسی لیے ہمیشہ بہت سارے علماء اس حدیث کو الگ سے حج کے بیان میں شائع کرتے ہیں. ابھی آخر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما روا جابر بن عبداللہ من اول الی آخر بڑی علمی کتاب شائع کی، صفت حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی معلومات والی کتاب ہے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذو الحلیفہ. یہاں ابتدا میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اختصاراً اس کو حذف کر دیا، مختصر کر دیا. اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً سال بھر اعلان کرواتے رہے
کہ امسال نبی علیہ السلام حج میں جائیں گے، تفصیل گزر چکی ہے، نبی علیہ السلام حج کریں گے، برابر اعلان کرتے رہے۔ تو بہت سارے لوگ دیہی علاقے کے جو تھے، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے، وہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کا شوق اور جذبہ لیے ہوئے مدینہ طیبہ آ کر کے آباد ہو گئے تھے، آ کر کے انتظار کر رہے تھے کہ جب نبی علیہ السلام یہاں سے حج میں نکلیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہو لیں گے۔ نبی علیہ السلام جب لوگ آ گئے، بڑی تعداد مدینے میں جمع ہو گئی، تو آپ برابر لوگوں کو حج کے احکام، حج کے مسائل اور فضائل بیان کرتے تھے، اور بڑے بڑے خیمے لگا لگا کر کے لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت سارے نبی علیہ السلام نے خطبے دیے، تعلیمات دی، حج کے مسائل بیان کیے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سب کو لے کر کے مدینے اور مدینے سے کے باہر سے آنے والے لوگ جو تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خرجنا ان رسول وسلم حج، اللہ رسول حج میں نکلے، فخرجنا معه، ہم سارے لوگ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ اب سفر حج شروع ہو گیا، حتی اذا اتینا ذی الحلیفہ، اب سنتے جائیں، یہاں تک کہ ہم لوگ مدینے سے نکلے اور چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ ذی الحلیفہ، رات وہیں گزار لیا۔ فولدت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس یہ کون ہے؟ ابو بکر کی اہلیہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا نام بھی اسماء تھا، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ذات النطاق ہے، اور بیوی کا نام بھی کیا تھا؟ اسماء تھا۔ اسماء بنت امیس، ان کو یعنی حالت حمل میں تھی، جب حج میں نکل رہی تھی تو حالت حمل میں تھی، اور بالکل وقت پورا ہو چکا تھا، مدینے سے نکلی اور ذوالحلیفہ پہنچی تو احرام باندھنے کی پہلے ولادت ہو گئی۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ اسی سفر میں پیدا ہوئے، ہاں، جو بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد بن ابی بکر، محمد نام رکھا، اللہ۔ اب وہ بڑی پریشان ہو گئی، ولادت ہو گئی نا، اب ناپاکی حالت میں نفاس شروع ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اغتسلی واستشفری بصوم واحرمی، اللہ کے رسول نے فرمایا اسماء تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی نیت سے نکلی ہو، ابھی احرام باندھی نہیں تھی، احرام باندھنے کی جگہ کیا ہے؟ ذوالحلیفہ، میقات کی بحث گزر چکی ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا تم 3 کام کرو، اغتسلی، غسل کر لو، غسل کر لو، ابھی تو ناپاک رہیں گی لیکن ویسے ہی بظاہری تھوڑی سی طہارت ہو جائے گی، غسل کر لو۔ نمبر 2 واستشفری بصوم، اپنے کپڑوں کو، بدن کو گندگی سے بچانے کے لیے خون نکلنے کی جگہ جو ہے وہاں ایک کپڑا رکھ لو، کپڑا باندھ لو۔ جو آج طرح طرح کی بہت ساری چیزیں آ گئی، کرسف جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایسے کر لو، اور واحرمی، پھر احرام باندھ لو۔ ہاں، 3 چیزوں کا حکم دیا نا۔ نمبر 1 غسل کر لو اسی ناپاکی کی حالت میں۔ نمبر 2 واستشفری، کپڑے سے مخصوص مقام کو باندھ لو تاکہ خون باہر نہ، کپڑے دوسرے کپڑے نہ خراب، بدن نہ خراب ہو۔
وَأَحْرِمِي، اور احرام باندھ لو۔ اس سے پتہ چل گیا کہ عورت ناپاکی کی حالت میں بھی احرام باندھ سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف تو نہیں کرے گی، لیکن اگر حج یا عمرے کے ارادے سے نکلی ہے، احرام باندھنے کے پہلے ناپاک ہو گئی، نماز تو نہیں پڑھے گی، لیکن احرام باندھ کر کے تلبیہ پڑھے گی اور ساری عبادتیں وہ ذکر اذکار ساری کرتی رہے گی، ذکر اذکار توبہ استغفار سب کچھ کرے گی، بس نماز نہیں پڑھے گی۔ اور اگر اسی ناپاکی کی حالت میں مکہ پہنچ جائے تو جب تک پاک نہیں ہوگی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی، باقی اس کا حج ہو جائے گا اور ناپاکی کی حالت میں احرام باندھ لے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، احرام کے لیے پاکی شرط نہیں ہے۔ چلو، وصلی رسول وسلم فی المسجد، اور نبی علیہ السلام نے مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز ظہر پڑھی تھی آپ نے۔ کون سی نماز؟ ظہر، یا بعض لوگ کہتے ہیں اصل، لیکن زیادہ روایت نے ظہر کی نماز پڑھی آپ نے۔ آپ نے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد ثم رکب القصویٰ، قصویٰ نامی اونٹنی پر آپ سوار ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی پیچھے گزر چکا ہے، شمائل میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ آپ کی ایک اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصویٰ، بہت تیز رو تھی۔ حتی اذا استوت بہ علی البیداء، یہاں تک کہ آپ جب اس پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے، سوار ہو گئے اور بیدا پر پہنچے۔ وہ بیدا بالکل جو مسجد ہے اس کے آگے جو تھوڑی پہاڑی شروع ہوتی ہے اس کا نام بیدا ہے۔ ذوالحلیفہ سے کبھی گئے نہیں نا، ذوالحلیفہ سے نکلو گے تو فوراً چھوٹی پہاڑی وہی بیدا ہے، اس جگہ کا نام۔ آپ نے وہاں احلا بالتوحید، توحید اعلان کرنے لگے۔ ایک ہے پیچھے جو روایت گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھے اور احلا، آپ نے احرام کا کپڑا باندھا اور تلبیہ شروع کر دیا۔ تین قسمیں کی روایتیں ہیں، نماز کے بعد، سواری پر بیٹھنے کے بعد اور بیدا پر، یعنی تینوں جگہ آپ نے بلند آواز سے پڑھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور تلبیہ اصل میں کب شروع ہوگا؟ احرام کے بعد۔ احرام کب؟ نماز کے بعد، یعنی اللہ کے رسول نے احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد نیت کر لی اور تلبیہ شروع کر دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز، کیا احرام کی کوئی نماز ہے یا نماز نہیں ہے؟ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد تلبیہ کہنا شروع کر دیا۔ باتفاق علماء آپ نے نماز فرض پڑھی تھی، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر انسان ذوالحلیفہ پہنچا، احرام باندھنا ہے، اگر فرض نماز کا وقت ہے، ہو گیا ہے، فرض نماز مستحب ہے کہ فرض نماز پڑھ لو اور نماز کے بعد احرام باندھ کے تلبیہ شروع کر دو۔ یعنی کب احرام میں داخل ہو؟ نماز کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے فرض نماز پڑھی اور فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ تلبیہ شروع کر دیے۔ کہتے ہیں بہتر ہے کوشش کریں۔
نماز پڑھیں اور جو نیت کریں گے وہ نماز سے فارغ جی جی تو مستحب یہی ہے، نماز کے پہلے احرام کپڑا تو پہن سکتے ہیں لیکن نیت، کپڑا صرف کپڑا پہننے سے محرم نہیں ہوگا، کپڑا پہننے سے محرم نہیں ہوگا، کپڑا پہن لیا احرام کا، لیکن آدمی حج میں احرام میں کب داخل ہوگا؟ نیت کرنے کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی احرام سے پہلے لیکن نماز کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، یعنی آپ نے نیت کیا کس کی؟ حج اور عمرے کی، حج قران کی زیادہ روایتوں کے مطابق، اور باقی یہ ابتدا میں شروع میں بحث گزر چکی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تب کیا کرے گا آدمی؟ فرض نماز کا وقت نہیں ہے، آدمی اگر احرام باندھ رہا ہے، وضو کر لیا، تحیۃ الوضو 2 رکعت پڑھ لے گا اس کے بعد، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا احرام کی کوئی نماز ہے یا کہ نماز نہیں ہے؟ تو لوگوں میں بڑا مشہور ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھے احرام شروع نہیں کرتے۔ تو کسی بھی روایت سے احرام کی الگ سے کوئی نفل بہرحال ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد احرام باندھا، لیکن وہ نماز فرض تھی، نماز فرض کا وقت تھا، آپ نے پڑھا اور اس کے بعد آپ نے احرام باندھ لیا، یہ مسئلہ ہے۔ چلو آگے، احل بالتوحید، آپ نے توحید کا احلال کیا۔ احلال کے معنی آواز لگانا، بلند آواز کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ہلال، احلال اس کو کہتے ہیں۔ چاند کو ہلال اسی لیے کہا جاتا ہے، چاند نکلتا ہے تو سارے لوگ کیا شور مچانے لگتے ہیں، ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے احلہ اعلان کرنا شروع کر دیا، زور زور سے، کس کا؟ توحید کا۔ اور کیا الفاظ تھے؟ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نبی علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ دیکھیں ایک ایک کلمہ توحید کہا یہاں، اس لیے کہا جاتا ہے حج توحید کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، پورا حج توحید کا ایک مظہر ہے۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے توحید کے اعلان سے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے تلبیہ جو پڑھتے تھے تو تلبیہ تو یہی تھا، لیکن اس میں ایک جملہ بڑھا دیا گیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ جن کے ہاتھ میں کتاب ہے دیکھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ کہتے مشرکین کفار مکہ اور مشرکین عرب نے اپنے لیے جو تلبیہ اختیار کیا تھا، جو پڑھتے تھے، اس میں الا شریکا تملکہ وما ملک کا جملہ بڑھا دیا تھا،
اور اس کی وجہ یہ کہی جاتی ہے، یہ بتائی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تلبیہ یہی آ رہا تھا، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ کفار مکہ میں جب شرک عام ہوا اور شرک بالکل پھیل گیا، بت پرستی شروع کی، بت پرستی تو شروع کر دی، لیکن تلبیہ میں کوئی شرکیہ کلمہ نہیں تھا۔ لبیک اللہم لبیک کیسے توحید کا تھا۔ جہالت تھی، لا علم تھے عرب، خصوصاً اہل مکہ علم سے بہت دور، ان پڑھ کہا ہے قرآن نے۔ ہمیشہ سے تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، پورا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے نکلے، راستے میں ایک بہت بڑا جبے قبے کے ساتھ عالم کے شکل و صورت، بزرگوں کا لباس پہنے ہوئے سامنے سے آیا۔ سب لوگوں نے سمجھا کہ وقت کا مفتی بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ حج کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا، کہا تلبیہ کیا پڑھتے ہیں؟ پورا اس نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لا شریک لک ان الحمد والنعمت۔ جب انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، نہیں، غلط ہے، اس میں ایک جملہ ناقص ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکان، صرف ایک ہی تیرا شریک ہے، یعنی لا ترزا کوئی بڑا۔ مشرکین مکہ نے اس کو ڈانٹا، کہا تو شرک ہے۔ کہا نہیں، یہ شرک نہیں، بہت غور سے سنیں، کتنی کام کی بات، یہ شرک ہے، ہم کو شرک کراتے ہو تم۔ ہمارے باپ دادا ہمیشہ تلبیہ یہی پڑھتے رہے۔ تو سامنے والا جو بزرگ تھا، مفتی عالم کا لبادہ جو اوڑھے ہوئے، بڑا مخلص بن رہا تھا، اس نے کہا دیکھو یہ غلط ہے، تلبیہ ویسے نہیں ہے، تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ والوں کی تو شرک ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، مادر ہیں، الا شریکا، مگر ایک بت ہے، ایک خدا ہے جو آپ کا شریک ہے۔ یعنی جو ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے سے جو تلبیہ آ رہا تھا، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ اس میں شرک، توحیدی کلمہ تھا، اس کو ختم کر دیا۔ الا شریک، کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، نیچے والوں کو شریک نہیں مانتے تھے، ان کو اللہ کا ولی سمجھتے تھے، واسطہ وسیلے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس نے شرک کروانا چاہا، کفار مکہ بگڑ گئے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو فوراً اس نے کہا میری بات تو پہلے سنو پوری، اتنی جلدی غصہ ہو گئے بات سنتے؟ کہا سناؤ۔ کہا پوری طرح سے سنو، تب اس کے بعد دیکھو اطاعت کی کوئی چیز ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، تملکہ وما ملک، اور بڑھا دیا اس نے۔ اب کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں، تیرا فریضہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے کیا تھا؟ صرف ایک شریک ہے، ٹھیک ہے نا، کفار مکہ مانے نہیں۔
سامنے والے نے کیا کہا؟ نہیں پوری بات سنو. کہا کیا پوری بات؟ کہا یہ ہے الا شریکن تملکہ مملک، اللہ آپ کا ایک شریک تو ہے لیکن اس کے بھی مالک آپ ہی ہیں. تملکہ وما ملک، آپ ہی اس کے بھی مالک ہیں اور اس کو جو کچھ پاور دیا ہے وہ بھی آپ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. کفار مکہ نے کہا ہاں اب صحیح ہوا. سامنے والا ابلیس تھا، عالم کی شکل، صالحین بزرگوں کی شکل بنا کر کے سامنے سے آیا اور تلبیہ جو یہ تلبیہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. اس کے میں جو ہے بڑھا دیا الا شریکن تملکہ وما ملک. اسلام نے اس کو آنے کے بعد پھر مٹا دیا. وہ جملہ شرک کا جملہ ختم کر کے خالص توحیدی کلمات جو تھے وہ باقی رکھے. وہ اصل میں ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا اور آنے کے بعد وہ شرک کھلے طور پر کرانا چاہتا تھا، لیکن جب کفار مکہ راضی نہیں ہوئے تو کیا کہا؟ الا شریکن تملکہ وما ملک. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تیرا شریک تو ہے لیکن اس کو بھی جو کچھ ملا ہے تو نے دیا ہے. کیا خیال ہے؟ آج ہمارے یہاں کے شرک کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم کہاں کسی ولی کو کہتے ہیں اللہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اس کو دیا ہے تو اللہ ہی نے اس کو دیا ہے. مردے کو زندہ کرنا، اولاد دینا، سیم وہی چیز تھی. تو بہرحال یہ تلبیہ پڑھنا آپ نے شروع کیا. ان الحمد، ساری حمد تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری ہے. والملک، کائنات کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے. لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کون کہہ رہا؟ جابر بن عبداللہ اس طرح سے کہتے ہیں حتی اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ ہم لوگ گھر آ گئے. البیت بیت نہیں ہے، البیت ہے یعنی بیت اللہ. مکہ پہنچ گئے ہم لوگ، مکہ مکرمہ بیت اللہ میں پہنچ گئے. اس طرح استلام رکنا، آپ نے رکن کا استلام کیا. رکن سے مراد یہاں حجر اسود، چونکہ کونے ہے نصب کیا ہوا. دیکھے ہوں گے وہ جو کونا ہے بالکل ہاں اسی کونے پر، دائیں بائیں نہیں ہے، تو اس کا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ رکن. حجر اسود بھی کہا جاتا ہے اور اس کو رکن بھی کہا جاتا ہے. ہاں کونا ہوتا ہے. استلم رکنا، حجر اسود کا آپ نے استلام کیا. استلام کس کو کہتے ہیں وہ آگے بھیج آئے گی. ایک تو ہے بوسہ چکنا اور ایک ہے استلام شورا. آپ نے خانہ کعبہ کا استلام کیا، یعنی طواف کہاں سے شروع کیا؟ اس کو کہا جاتا طواف قدوم، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خانہ کعبہ کا طواف. اور شروع کہاں سے کیا؟ حجر اسود سے. پھر فرمل ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے رمل کیا. ومشى 4، اور 4 مرتبہ آپ نارمل چال چلے. 7 چکر کا طواف، ایک طواف ہوتا ہے نا 7 چکر کا. تو ابتدائی 3 میں نبی علیہ السلام نے رمل کیا اور آخر کے 4 میں مشی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ رمل، رمل کہتے ہیں ذرا اچھل اچھل کر کے آہستہ آہستہ چلنا، تیزی کے ساتھ چلنا. اور مٹھی بند ہوگی، مٹھی بند
اور یہ موڈھے ہلتے ہوں گے. اور اس کی بہترین چال دیکھنا ہو تو اکھاڑے میں جب پہلوان آتا ہے ذرا دیکھیں کیسے آتا ہے. ہاں یہ قوت طاقت پہلوانی کی ایک علامت ہوتی ہے. ہاں یہ موڈھا ہلتا رہے گا, اچھلتا رہے گا, بھاگے گا نہیں لیکن آئے گا تیزی کے ساتھ, للکارتا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کیا, مٹھی بند موڈھے آپ کے ہلتے تھے پہلوانوں کی طرح دوڑ کر کے, بہت تیز نہیں لیکن عام چال سے اچھلتے ہوئے دوڑے. 3 مرتبہ کیا. یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کیا؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ داخل ہوئے حرم کے اندر تو بازو میں دار الندوہ تھا اور کچھ جو مکانات تھے مکے کے لوگ اس پر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے. کیا ان کا یہ کہنا تھا مسلمان مکہ چھوڑ کے چلے گئے, لات و عزا کو چھوڑ دیا. لات اور عزا نے ان کو جو اسے عقیدہ تھا نا کہ ہمیں کون کھلاتا پلاتا ہے, برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ لات و عزا سے. لات و عزا کا, ولیوں کا اور ہمارے درگاہوں کا اور مورتیوں کا انکار کر دیا تو ہمارے بابا نے ان کو اتنا جھڑک دیا کہ کھانے پینے کو نہیں ملا. سارے مسلمان کمزور ہو گئے ہیں, چلتے ہیں تو بہت کمزور لگتے ہیں. اللہ کے رسول کی یہ چیز معلوم تھی اور کفار مکہ نے عوام میں ہی بات پھیلا رکھی تھی. تو بہت سارے لوگ دیکھنے کے لیے, بہت سارے قرابہ دار وہاں رہ گئے تھے نا, دار الندوہ پر, چھتوں پر, اونچائی پر کھڑے, دیکھیں مسلمان کو دیکھیں کیسے کتنا کمزور ہو گئے ہیں. کوئی دیکھنے کے لیے, کوئی اپنے ہمدردی میں کہ ہاں ہمارا آدمی چلا گیا, اتنا کمزور ہو گیا وہاں. لات و عزا کو چھوڑ دینے کے بعد بھوکے مر رہا ہے. تو اللہ کے رسول پہلوانوں کی طرح دوڑو تاکہ پتہ چلے کہ نہیں یہاں سے جانے کے بعد ہم اور وہاں مضبوط ہو گئے ہیں. لات و عزا کو چھوڑنے کے بعد ہمارے اندر اتنی پہلوانی آ گئی کہ اللہ کے گھر میں بھی ہم تمہارے سامنے پہلوانی دکھا سکتے ہیں. یہ مقصد تھا. فرمل ثلاثاً ومشى 4. تو پہلے 3 چکر میں کیا کریں گے؟ رمل ہوگا اور اس کے بعد ہم نارمل ہو جائیں گے. اگر بھیڑ بھاڑ ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی انسان بھول گیا, نارمل چال چل گیا, جب بھی اس کا حج ہو جائے گا عمرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایک مستحب عمل ہے. ثم آتا, ٹائم ہوا گا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ حدیث بڑی طویل ہے, ہو سکتا ہے کہ 1-2 درس اور اس پر ہو, باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. یہ کیا ہاں نہیں, اس کی جتنا کوئی نہیں, اگر 2 مرتبہ پڑھ لیا تو جب بھی کافی ہے, لیکن جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب پائے گا. الحج والسج, سمجھ گئے نا. سب سے بہتر حج جس میں سب سے زیادہ تلبیہ پڑھا جائے, تو اسی لیے اتنا زور سے نہ پڑھیں کہ تھک جائیں. عام اوقات کی طرح تو وقت ضائع کرنے کی بجائے یا کوئی اور ذکر اذکار کی بجائے تلبیہ زیادہ پڑھیں. کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر نہیں بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں. جی نہیں, انسان خانہ کعبہ میں جائے تو اس کا تحیۃ المسجد جو ہے وہی طواف ہے. اللہ کہ طواف نہیں کرنا ہے, بیٹھنا ہے, تب تحیۃ المسجد پڑھے گا. ورنہ اگر طواف کرنے لگتا ہے تو اس کا تحیہ یہی ہے اور طواف ہی کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ آئی بات سمجھ میں. چلو الحمدللہ. ابھی یہ لمبی حدیث نہیں, اسے بہت مختصر کر دی, بہت لمبی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے, بہت طویل حدیث.
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔